اس نے گردن ہلا دی اور میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدیوں پر ڈالی اور دوسری کھلے دروازے پر۔ پھر وہ گردن جھٹکنے لگا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ بے آواز چلتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے سنتری کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رائفل اٹھا لی۔ ساتھ ہی کارتوسوں کی پٹی تھی۔ یہ میں نے نہیں کیا تھا، نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں وہ مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بے آواز قیدیوں کی کوٹریوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جس کے دوسری طرف موت بھی تھی اور زندگی بھی۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھا تھا، لیکن میرے لیے نہ زندگی اتنی دلکش تھی نہ موت۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ جینا نہیں چاہتا تھا، کون نہیں جینا چاہتا؟ بس جو بیت رہی تھی اس نے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہاں، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ابھی اس دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، میرا محمود نہیں۔ لاؤ، یہ رائفل مجھے دے دو، میں نے سرگوشی کی۔ نہیں بھائی جان، اسے میرے پاس رہنے دیں۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے انداز میں بڑی پختگی تھی جس پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کی دیوار سے آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے۔ سرچ لائٹ گھوم رہی تھی۔ کئی بار ہم اس کی زد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ بس میں نے رائفل پکڑ لی۔ کچھ تقدیر ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی دیوار کے سہارے باہر نکل آئے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تحد نگاہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا، اور جب جیل کے ٹاور کی روشنی غائب ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تھک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ ہمارے جسم پر قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، محمود نے کہا اور پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ رائفل اس نے اس طرح سنبھالی ہوئی تھی جیسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے رہائشی علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ ایک بنگلے کے سامنے محمود رک گیا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر کہا، آپ یہاں رکیں بھائی جان، ہوشیار رہیں۔ اول تو میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا، مگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ مگر محمود، صرف لباس کے حصول کی کوشش کروں گا اور کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں بنگلے کے سامنے ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ تاریکی کے باوجود محمود کی حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے ہر کام میں بڑی مہارت کا احساس ہوتا تھا۔ اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا؟ وہ بنگلے میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میرے کانوں میں کچھ مدھم مدھم چیخوں کی آوازیں ابھری اور میں نے رائفل سنبھالی، لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دی تھی۔ کوئی 2 منٹ کے بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے جھلکی تھی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا۔ جان آنکھوں میں سمٹی آ رہی تھی۔ بدن پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔ نہ جانے کیا ہو رہا ہے، نہ جانے محمود وہ کس طرح گزرا، کوئی احساس نہ ہو سکا۔ مجھ پر لرزہ طاری رہا۔ پھر میں نے ایک سایہ بنگلے سے برآمد ہوتے دیکھا۔ کوئی صحیح انداز نہیں ہو سکا تھا۔ وہ باقاعدہ گیٹ کھول کر باہر آیا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ محمود ہی تھا، مگر شلوار قمیض میں ملبوس۔ اب اس کے ہاتھ میں رائفل کے بجائے ایک سوٹ کیس تھا جسے سنبھالے وہ باہر آیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں پھرتی سے درخت سے نیچے کود آیا۔ محمود نے مجھے دیکھ لیا اور تیزی سے میرے قریب آیا۔ اس نے بغل سے ایک بنڈل نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، درخت کی آڑ میں جا کر لباس تبدیل کر لیں، یہ آپ کے لیے بالکل درست ہوگا۔ اوہ، کیا بنگلے کے مکین؟ نہیں، ان کا خطرہ نہیں ہے۔ باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے فوراً لباس تبدیل کر لیا۔ اس دوران محمود نے سوٹ کیس سے پشاوری چپل نکال لی تھی۔ انہیں پہن کر دیکھیے، خدا کرے یہ آپ کے پیروں میں آ جائے، بس کام چل جائے۔
بعد میں بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے چپلیں پہنی، بالکل ٹھیک آئی تھی۔ محمود ہنس پڑا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہمارے ہی دو بھائی اور موجود ہیں، ان کے جسم اور پاؤں ہمارے جیسے ہیں۔ تمہیں چوری کرنی پڑی ہے محمود؟ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ بالکل نہیں، البتہ رقم دیتے ہوئے وہ بہت کسمسائے تھے، مگر میں کیا کر سکتا تھا، اخراجات کے لیے رقم تو چاہیے ہی تھی، محمود نے کہا، اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے، ریل کا سفر کیا، پھر ایک جانے پہچانے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہاں ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا، غسل کیا، پھر کھانا پینا۔ میں محمود کے تمام حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا، محمود بیٹے، اب مجھے تمام واقعات تو بتاؤ، کیا گزری، حالات کیسے رہے، وہ سب لوگ۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا، میری آواز بھر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ سب پریشان تھے، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، ہماری صرف ایک آرزو تھی، آپ کی زندگی بچ جائے۔ ابو کا فیصلہ تھا کہ اپنے تن کے کپڑے تک فروخت کر دیں گے آپ کی زندگی بچانے کے لیے۔ آس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے، وہ ہم پر آپ کا نام لے کر آوازیں کسا کرتے تھے، لیکن فیصلہ کر لیا گیا کہ کان بند کر لیے جائیں۔ ہم پر برا وقت ہے، اس کے ٹلنے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ ہم خاموش رہے، پھر وہ منحوس وقت آ گیا۔ محمود افسردہ ہو گیا، ہم مرجھا گئے تھے، ہم زندگی سے دور چلے گئے تھے۔ میں ان لمحات کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، ہم آپ کی لاش لینے پہنچے، مگر ہم سے کہا گیا کہ لاش ابھی نہیں دی جا سکتی۔ خاصی بھاگ دوڑ کی ہم نے، مگر وہاں کچھ عجیب انداز تھا۔ ماموں ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی انہونی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ امی تو سجدے میں چلی گئی تھی۔ رات کو 3 بجے تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب بڑے بڑے پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے، چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ بہت منت سماجت کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی، عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے، مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا۔ پولیس ہمارے ملنے جلنے کی بھی نگرانی کرتی تھی، کوئی کہیں جاتا اس کا پیچھا کیا جاتا۔ تقریباً 1 درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر۔ آپ کو شکور خان یاد ہوگا؟ ہاں، وہ دکاندار لطیف کا بیٹا؟ ہاں مجھے یاد ہے، گنڈا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اکثر آوازیں کسا کرتا تھا۔ اس دن ماموں ریاض بازار گئے تھے، اس نے ماموں ریاض پر آواز کسا تو وہ رک گئے۔ انہوں نے نرمی سے کہا تھا کہ بھائی، کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لطیف خان بھی بول پڑا، نہ جانے کیا کہا ماموں سے۔ وہ گھر واپس آئے، ہاکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا۔ میں ماموں کے پیچھے دوڑا تھا۔ لطیف خان تو زخمی ہو گیا، مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا۔ پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا، میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ میں نے ماموں کے کان میں کہا، ماموں میں ڈاک والے بنگلے میں ملوں گا، موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے گا۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا۔ 5 دن میں ڈاک والے بنگلے میں چھپا رہا۔ چھٹی رات کو ماموں آ گئے، بڑی احتیاط سے آئے تھے اور کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے۔ شکور مر گیا تھا، ماموں گرفتار ہو گئے تھے، مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا، ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد میں ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا، پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویر بھی بھیج دی گئی تھی۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خان مل گئے۔ کون چاند خان؟ کوئی شناسا نہیں تھے، وہیں شناسائی ہوئی۔ بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر میں ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر وہ میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی،
پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی، زندگی بچانے کے سارے گر سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہازوں پر خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق میں ناظم پور بھی نہیں جا سکا تھا۔ ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا۔ آخر میں نے چاند خان سے اجازت لے لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں ہوگا۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور نہ بھی گئے تو جہاں گئے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے۔ چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں، پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدماش، آوارہ، خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرات کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے رہے تھے۔ میں خود حیران رہ گیا۔ فوراً نکل جائے یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا، خالو جان بولے۔ خالو جان، میں لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ الٹے قدموں نکل جا ورنہ۔ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفان ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے، کیا وہ یہاں آئے ہیں؟ دارالامان ہے نا یہ تو، تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں گئے ہیں۔ چلو نکلو یہاں سے۔ خالو مجھے دھکا دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہ ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا۔ لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ تب انہوں نے مجھے اپنی بیپتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنگ مزاج انسان تھے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس ساتھ میں تھی۔ خالو کے ہاں چھاپا پڑا اور پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ 10,000 روپے دے کر جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ تو پھر خالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کچھ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کروا دیا اور اس کے بعد مجھ پر مقدمہ شروع ہو گیا جس کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور مجھے ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص تھے؟ بھائی وہ میرے ساتھ مخلص رہے، میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں دیکھو، تو پھر تمہیں چاند خان کے پاس واپس جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ گے۔ بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ بھائی جان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت میری ضرورت یہاں پر ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ دیکھو محمود، یہ ایک جذباتی احساس ہے اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر اگر زندگی پا سکتے ہیں تو اس میں جذباتیت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی، اگر آپ مصیبت میں گھر گئے تو میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گھر جاؤں ابھی مر نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پراسرار قوتیں مجھے اپنا اعلیٰ کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا، اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ اس کے بعد ہم چاند خان کے اڈے پر پہنچ گئے، ٹرین میں روانہ ہوئے اور مطلوبہ جگہ پہنچ کر ہم نے دیکھا بڑا سا مکان تھا۔
خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور بڑی پرخلوص انداز میں محمود سے ملے۔ اتنے میں چاند خان بھی وہاں پہنچ گئے۔ محمود کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، او ہو، یہ مسعود ہے؟ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ بھائی شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی؟ مجھے چاند خان صاحب اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ ہمارا پرجوش استقبال کرنے کے بعد چاند خان صاحب بولے، بھائی تمہارے خالو نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا۔ میرے آدمی نے مجھے اطلاع دے دی تھی۔ بہرحال کیسے خان صاحب؟ محمود بولا، تمہارا کیا خیال تھا تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے؟ دیکھو چندا، تم حیات پور لے جائے گئے، خانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئی تمہاری، اس کے بعد نئی آبادی یعنی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے، اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری مار دیا اور ایک کو زخمی کر دیا۔ چاند خان نے کہا، نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ ہاں معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے۔ موقع کی طاق میں تھے بس، مگر مسعود میاں کی خبر نہ تھی۔ یہ اطلاعات آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں اپنے۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی، کھانے پینے کا بہت سا سامان آ گیا اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا۔ چاند خان مخلص انسان تھے۔ سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اورلیکون بارڈر آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لیگون ہارڈو جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے۔ تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا، میں نے عاجزی سے کہا۔ خان صاحب کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تمہارے لیے بھی بات کروں مسعود میاں؟ نہیں خان صاحب، بس آپ اسے نکال دیں، یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور خان صاحب کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعا کرتا رہا۔ یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ 10 تاریخ کو وہ واپس پہنچے تھے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں، مبارک ہو، محمود نکل گیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند خان نے مجھ سے کہا، اور اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے بات ہوگی۔ محمود سے مجھے جو حالات معلوم ہوئے ہیں ان سے میری تسلی نہیں ہوئی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ تو پھر اطمینان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ تم یہ بتاؤ، کوئی ایسی مصروفیات تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیات ہی کیا ہے، محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں کچھ اطلاعات ملی تھیں۔ چھوٹی بہن بھی ہے میری، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ سب نہ جانے کہاں گم ہو گئے۔ ویسے تمہارے خالوں نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں یا مصیبت آتی ہے انسان پر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے، گناہ گار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھا کام غلطی سے ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ مگر تمہارا کیا معاملہ تھا یہ بتاؤ۔ بتاؤں گا خان صاحب، اطمینان سے بتاؤں گا۔ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لیجئے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے۔ بہرحال اسی رات چاند خان صاحب میرے پاس آ گئے، ساتھ ساتھ ہی بستر لگوا دیے اور تمام ضروریات سے فارغ ہو کر حکا لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب،
کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر۔ میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ پوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہ لے پاتا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے محروم نہ رہو گے۔ یہ کالے جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ملاؤن کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا موقع نہیں ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے خان صاحب۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ دیکھو